بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کے تفسیر کی، جن میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ انہی میں سے ایک چیز سورہ بقرہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورہ میں جگہ جگہ پر بعث بعد الموت کا ذکر کر رہا ہے۔ بعث بعد الموت سمجھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ اللہ جگہ جگہ پر یہ بات کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب لے گا، اور تمہارے حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر 5 ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو۔ اللہ یہ لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی لوگوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ عام بات ہے کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو دوبارہ اس کو بنانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ آدمی کی بات ہے، مخلوق کی بات ہے، تو جو خالق جو سب کو بنایا ہے تو دوبارہ اس کو بنانے میں کیا پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی تو صفت یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے کن فیکون، اللہ صرف کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اللہ کو بنانے کی، تگو دو کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے کن ہو جا تو ساری چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں 5 واقعات ذکر کیا اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا۔ پہلا واقعہ تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وہ گائے والا واقعہ، کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گوشت جب مردے کے جسم پر لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بتلایا کہ قاتل میرا بھتیجا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے، یہ بڑی شرکس اور شریر قسم کی قوم تھی، جیسا کہ ہم نے کہا اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا، یہ انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے، اتنے شریر اور بدماش قسم کے تھے۔ اللہ رب العالمین پھر نبی بناتا، پھر قتل کرتے، پھر بناتا، پھر قتل کرتے۔ یہ ان کی بہت کیا ہے طرح کی کارستانیاں اللہ نے کتاب میں بیان کی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بنی اسرائیل ہی کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے طور پر بلایا تھا، کس لیے؟ توریت دینے کے لیے۔ اللہ نے توریت دینے کے لیے بلایا تھا، گئے، اور یہ پیچھے جو موسیٰ کی قوم تھی، یہ موسیٰ جیسے ہی ان سے دور گئے، یہ لوگ پھر بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ کتنی شریر قوم تھی، ذرا سوچئے۔ اللہ ابھی فرعون کو کیا ہے ہلاک کیا، ان لوگوں کے سامنے فرعون اور اس کے جو دشمن جو لشکر تھے ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ پھر ادھر جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے جو آبائی زمین ہے اس میں چلے جاؤ، کہا ہم نہیں جاتے۔ اللہ نے پھر چھوڑ دیا، کوئی سزا نہیں دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اللہ نے کہ آؤ کتاب دیں گے، 40 دن کی مدت اللہ نے دی تھی، گئے کتاب لینے، ادھر بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر سے بھیجا، آ گئے، دیکھا یہ تو سب بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بچھڑا اس کو بول، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کی سزا یہ ہے، جو لوگ بھی بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو قتل کرو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ یہی ہے، تمہارے لیے مغفرت اسی میں، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ تو کچھ لوگوں نے قتل کر لیا اپنے آپ کو، ان کی وہی توبہ تھی۔ اس کے بعد ان میں سے جو بنی اسرائیل میں سے جو سب سے اچھے لوگ تھے، جو سب سے بہتر لوگ تھے، ان میں سے 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام چن کر کے، انتخاب کر کے
کوہ طور پر لے گئے کہ چلو گواہ بنانے کے لیے کہ حقیقت میں کیونکہ یہ امت اتنی نالائق تھی، یہ مانتی نہیں کہ اللہ نے کتاب دی ہے، یہ سمجھ رہے، یہ ابھی قوم کو کیا بتلاتے، یہ موسیٰ نے اپنی طرف سے کہیں سے اٹھا لیا، لکھ لیا، وہی لا کے بول رہا. تو 70 لوگوں کو گواہ کے طور پر لے گئے تاکہ امت کو گواہی دیں کہ ہاں اللہ نے کتاب دی. گئے کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے، ان لوگوں کو کہا ٹھہرو تم لوگ، آتا ہوں میں. گئے، اللہ سے بات کی، اللہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. اس وجہ سے ان کو کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اللہ سے بات کی. اس کے بعد یہ لوگ بھی کیا بول رہے ہیں کہ ذرا ہم لوگوں کو بھی اللہ سے بات کروائیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے رک. تو گئے، بات ہوئی، اللہ رب العالمین نے کتاب دی، کتاب لے کر آئے، کہا دیکھو اللہ نے ایک کتاب توریت دی ہے. کیا کہا؟ سوچئے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بلایا تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہم اے موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے. تم اپنے اب رب سے کہو ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے آ کر کتاب دے، تب ہم تم پر ایمان لائیں گے، نہیں تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیے کتنے اللہ نے احسانات کیے، فرعون کے ظلم سے، نمرود کے ظلم، سب سے کیا فرعون کے، قارون کے، سب کے ظلم سے اللہ نے ان کو بچایا. طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ان پر کی. کہا کہ اے موسیٰ ایسے ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر، اللہ ہمارے سامنے، اللہ کو بلاؤ، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ سے بات کریں گے، اللہ اپنے ہاتھوں سے تم کو جب کتاب دے گا تب ہم تم پر ایمان لائیں گے، تب جا کے قوم میں گواہی دیں گے. اب اللہ رب العالمین کو ناراض ہو گیا، اللہ کو غصہ آیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے آسمان سے زبردست چیخ بھیجی. بعض لوگوں نے کہا بجلی اللہ رب العالمین نے ان پر گرا دی، سب کے سب مر گئے. تفسیری روایت میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَيَبْكِي مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ بھئی اب کیا ہوگا، گاؤں کے جو سب سے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو میں چن کر لایا ہوں، اب سب لوگ مر گئے ہیں، تو گاؤں میں جا کر لوگوں سے کیا کہوں گا؟ لوگ کہیں گے موسیٰ نے 70 لوگوں کو ہمارے قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، پھر قوم کے پاس لے کر آئے، ان لوگوں نے تب جا کر گواہی دی. یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ ایک اور ہے بنی اسرائیل ہی کے تعلق سے. ایک قوم تھی داوردان، ایک جگہ کا نام ہے داوردان. دراصل بنی اسرائیل اور کافر قوموں سے جنگ ہوئی، تو اس میں سے کچھ بنی اسرائیل کے لوگ مارے گئے، اور یہ لوگ، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. طاعون کی بیماری ایک بڑی وبا ہے جس سے انسان مر جاتا ہے. یہ بیماری پھیل گئی تھی، تو موت سے بچنے کے لیے لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. کہاں ہم لوگ ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں موت نہیں آئے گی، ہم کو موت نہیں پکڑے گی، ہم لوگ اس سے بچ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق 40,000 لوگ تھے. بعض لوگوں نے کہا 80، بعض لوگوں نے کہا 70، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ تھے. یہ موت سے بچ کر بھاگ رہے تھے، موت سے سوچ رہے تھے ہم بچ جائیں گے، بھاگ رہے تھے. اللہ نے کہا موتو، سب کے سب لوگ مر گئے. موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے، اللہ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا، سب کی جان لے لی، سب کی روح قبض کر لیا. اللہ نے موت کے ڈر سے بھاگنے کی وجہ سے اللہ نے سب کی روح قبض کر لی. بعض لوگوں نے کہا کہ حزقیل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو زندہ کر دیا. پھر کہا کہ جاؤ اب جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرو. تب بھی یہ لوگ اس میں کیا ہے، ہیلا بہانہ ٹال مٹول کرنے لگے. تو یہ تیسرا واقعہ. چوتھا واقعہ آپ دیکھیں، ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارے لوگ کفار لوگ اپنی عید میں چلے گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا اٹھائے، سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ پہ جا کے ہتھوڑا لٹکا دیا. آئے سب دیکھے کیا ہے بھئی، ہمارے بتوں کو، معبودوں کو سب توڑ تاڑ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، نمرود بلایا، کہا
کہ تمہارا رب کون ہے, اپنے رب کا تعارف تم پیش کرو. جب انہوں نے دعوت دی توحید کی, کہا تمہارا رب کون ہے, اس کا تعارف پیش کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے. نمرود کیا کہا, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, انا احیی و امیت, میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, لوگوں کو مار دیتا ہوں. کیا کیا, 2 آدمیوں کو بلایا. ایک وہ آدمی تھا جس کو موت کی سزا مل چکی تھی, ان لوگوں کی عدالت کی طرف سے موت کی سزا ملنے, اس کو بلایا, چھوڑ دیا. اور دوسرے ایک معصوم آدمی کو بلایا, اس کو قتل کر دیا. کہا دیکھو اس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, میں نے اس کو زندہ کر دیا, چھوڑ دیا, اور اس کو زندے کو میں نے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ موٹی کھوپڑی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, زندہ کرنا مارنا کیا ہوتا ہے. کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے, تم مغرب سے نکالو. اگر تم رب ہو, تم خدا اپنے آپ کو کہتے ہو, چلو مان لیا, تم مردوں کو زندہ کر دیتے ہو, زندوں کو مار دیتے ہو. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, تو نمرود ہکا وکا رہ گیا. اس کے فوراً بعد دیکھیے, کفار و مشرکین میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. ہم لوگ مر گئے, گڑ گئے, سل گئے, ختم یہیں پر دنیا, جب تک زندہ ہے, مر گئے ختم, کچھ نہیں, حساب و کتاب, دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اسی شک کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں دوبارہ زندہ کرے گا, اس کے فوراً بعد ایک واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ کیا ہے, عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے, وہاں پر کافروں نے حملہ کر دیا تھا, پوری بستی کو تباہ کر دیا تھا, سب لوگوں کو مار دیا تھا. جب وہاں سے یہ گزرے, پورے ہر طرف صرف لاشیں پڑی ہیں, پورے کھنڈرات, نہ مکان صحیح ہے, نہ انسان ایک بھی نہیں, اور درختوں پہ خوب پھل آئے ہوئے ہیں. عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے, دیکھا سب مردہ جسم, کسی کی ہڈیاں وہاں, کسی گوشت, سب بدبو. تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. وہ سفر جب کر رہے تھے, ان کے پاس کھجور تھا اور انگور تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, اور وہ گدھے پر سوار تھے, گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. ان کے دل میں ایک خیال ہوا کہ یہ تو سب سڑ گئے ہیں, مر گئے ہیں, ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہو گئی ہیں, کیف یحیی اللہ بعد موتھا, اللہ کیسے ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ نے انہیں کو موت دے دی, عزیر علیہ السلام کو. عزیر علیہ السلام فاماتہ اللہ 100 عام, 100 سال کے لیے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی, موت کی نیند سلا دیا 100 سال کے لیے. اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد جب اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, عزیر سے پوچھا کم لبثت, تم کتنے دن مردہ رہے, یا کتنے دن یہاں تم سوئے رہے. کہا لبثت یوما او بعض یوم, یا تو ایک دن یا تو آدھا دن. کیونکہ عزیر علیہ السلام جب بستی میں آئے تھے تو دن چڑھ رہا تھا, سورج بلند ہو رہا تھا, یعنی زوال کا وقت تھا, 11-12 بجے کا وقت تھا. اور جب اللہ نے ان کو دوبارہ جب زندہ کیا تو سورج غروب ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی زوال کے وقت آیا تھا, سویا تھا, اب غروب ہو رہا ہے, تو آدھا دن میں سویا تھا. اللہ نے کہا نہیں, بل لبثت 100 عام, تم 100 سال سوئے, 100 سال تک تم یہاں ٹھہرے رہے. اور دیکھیے اللہ نے 100 سال تک ان کو موت دے دی تھی, لیکن زندہ کرنے کے بعد کوئی چینجنگ نہیں. بال 40 سال کے تھے, بال بالکل ایک دم کالا, داڑھی کالی. یہ نہیں کہ 140 سال کے ہو گئے تو اب زندہ کرنے کے بعد پورے بڈھا ہو گئے تھے, نہیں, جیسے تھے ویسے اللہ نے زندہ کیا. اللہ نے کہا کہ کتنے سال تھے, کہا ایک دن یا آدھا دن. اللہ نے کہا نہیں, 100 سال تک میں نے تمہاری روح کو قبض کر لیا تو تم مردہ تھے. اس کے بعد اللہ نے ان کو سبق دیا, کہا دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو, اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, گدھے کی ہڈی وہاں ہے, کھر وہاں ہے, سب ہڈیاں پوری بکھری تھی, سب سڑ گل گئی تھی. اللہ نے کہا تم دیکھو کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا, ساری ہڈیاں اکٹھی ہوئی. اللہ نے حکم دیا, ساری ہڈیاں جوڑتی گئیں, اس پر گوشت چڑھتا گیا. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, کیسے ہم ہڈیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھا رہے ہیں. تو عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہڈیاں سب جٹ رہی ہیں, اور ہڈیاں سب ایک دوسرے میں چڑھ کر ایک جسم کی مانند ہو رہی ہیں, اور اس پر اللہ رب العالمین نے پھر گوشت چڑھایا. پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی, فوراً گدھا چیخنے لگا.
फौरन कह पड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम, इन आलम, उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम हो गया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और उसके फौरन बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहा कि रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, अल्लाह तू मुझे दिखा कि मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बड़े मुवाहिद थे अल्लाह पर, उनको बहुत पुख्ता यकीन और ईमान था, खलीलुल्लाह थे, वो अल्लाह के दोस्त थे। कहा अल्लाह तू जरा दिखा मुझे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तू इस पर तुम्हारा इस पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं। कहा अल्लाह ईमान क्यों नहीं है, बस तू दिखा दे, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं अल्लाह सवाल कर रहा हूं, ये सिर्फ अंबिया का हक है, अवाम नहीं पूछ सकती अल्लाह से इस तरह। कहा इत्मीनान क़ल्ब के लिए, ईमान तो पक्का है, पुख्ता यकीन है कि अल्लाह तू जिंदा फिर से दोबारा लोगों को करेगा, लेकिन जरा मुझे दिखा दे ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा ठीक, फ़ख़ुद अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदों को लो, 4 चिड़ियों को लो, फसुरहुन्ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तफसीरी रिवायतों में आता है 4 परिंदों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिया, टुकड़े कर दिया, उसको खलत मलत कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा जाओ 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर इसको रख दो, इसका टुकड़ा इसमें, उसका सब मिला हुआ है, 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर जाकर रख दो। सुम्मा दुउहुन्ना यातीना कसाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम टुकड़े टुकड़े करके खलत मलत करके जाके चंद चंद टुकड़े 4 पहाड़ियों पर रख दिए। अल्लाह ने कहा कि बुलाओ उनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए, सारे परिंदे दौड़ते हुए, सब बोटियां आ रही हैं उनके पास, जुड़ते हुए सारी बोटियां आ गई उनके पास, जैसे परिंदे थे पहले वैसे हाजिर हो गए। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वाक़यात मुर्दों को जिंदा करने के बयान किए, क्योंकि ये इब्तिदाई सूरत थी जो मदीना में नाजिल हुई और वहां वह यहूदियों की बस्ती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तालीम देना चाह रहा है इसमें कि मौत और हयात ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब चाहता है, जिसकी चाहता है, जहां चाहता है रूह कब्ज कर लेता है। कोई इंसान अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। अल्लाह ने कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहो, चाहे मजबूत किलों में रहो, समुंदर की तहों में रहो, जहां हवा पानी भी ना जा सकता हो, वहां भी मौत पहुंच जाएगी, मौत तुमको पकड़ लेगी। हर किसी को मौत का मजा चखना है। अगर इस दुनिया में कोई बच सकता था मौत से तो अंबिया होते, हमारे नबी सल्लल्लाहु होते, लेकिन हमारे नबी को भी 63 साल की ही उम्र में अल्लाह ने रूह कब्ज कर ली। सारे अंबिया इस दुनिया से चले गए। जब अंबिया को मौत आ सकती है तो दुनिया का कौन शख्स बच सकता है। बड़े बड़े साइंसदान देखिए ढेर हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। वो मौत कैसे होती है, जिंदगी कैसे मिलती है, इसी में लगे रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको मौत दे दी। तो मौत ये अटल हकीकत है, हर किसी को मौत का जाम पीना है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि मरने के बाद की जो जिंदगी है अभी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दे। जाहिर सी बात है कब्र में सिर्फ हमारी नेकियां ही काम आएंगी, आखिरत में सिर्फ हमारी नेकियां ही काम। जब हम मुसलमानों का इस बात पर यकीन है, ईमान है कि हमको मौत आएगी और मौत के बाद वहीं से हमारी आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाएगी, कब्र में हमारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी। अगर अल्लाह वाली जिंदगी हमने जी होगी तो जाहिर सी बात है कब्र जन्नत का एक बाग होगा हमारे लिए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हमने जिंदगी गुजारी होगी तो वही जहन्नम का एक गढ़ा हमारे लिए साबित होगा और वहीं से क़यामत तक के लिए हमको मुसलसल अज़ाब होता रहेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करें। यह रमज़ान का महीना है लेकिन देखिए फिर भी मस्जिदें खाली हैं, आज भी मुसलमान होश के नाखून नहीं ले रहा। आखिर रमज़ान जो ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें नाजिल होती हैं, इस महीने में भी मुसलमान मस्जिदों में ना आए, हाज़िरी ना दे, 5 वक्ता नमाजें बाजमात ना पढ़े, तरावीह की नमाज ना पढ़े, आखिर वो आखिरत की ज़िंदगी कैसे बनाएगा? कैसे अल्लाह के सामने खड़ा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवालात का जवाब देगा, जहां ना कोई तर्जुमान होगा, ना कोई सिफारिशी होगा, ना कोई आपको अल्लाह के सवाल से और अल्लाह की पकड़ से वहां बचा सकता है। जरा सोचो उस दिन के बारे में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने बुलाकर सवाल करेगा। जरा सोचिए क्या जवाब देंगे हम, क्या अल्लाह को हम जवाब देंगे? बताइए कौन सा मुंह लेकर हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे जब अल्लाह की पूरी जिंदगी हमने नाफरमानी ही की है।
اللہ کی معصیت کی ہے, اللہ کے حکم کو ٹھکرایا, آخر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کو جواب کیسے دیں گے, کیا دیں گے؟ جب اللہ پوچھے گا کہ 60-70 سالہ میں نے زندگی تم کو دی تھی, کتنی تم نے میری عبادت کی, کتنا میرا شکر بجا لایا؟ یہ مسجدیں ایسے خالی رہیں گی تو اللہ کا شکر کہاں سے بجائیں گے ہم کہاں سے اللہ کی کما حق ہو عبادت کریں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین انسانوں کا حساب و کتاب لے گا تو انسان افسوس کرے گا, انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اللہ کے لیے اور عبادت کر لی ہوتی. انسان چاہے گا کہ کاش میں ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا, لیکن وہاں تمنا کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا, تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حدیث کے اندر کا مفہوم ہے کہ اگر انسان پوری زندگی اللہ کے لیے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے. یہاں تو ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں, کہاں سے ہم کو جنت حاصل ہوگی؟ ذرا بتلائیے. اللہ کے رسول نے کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ کا سودا جنت ہے. اللہ نے ہمارے نفس کو, ہمارے جان کو, ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جان اب اللہ کی ملکیت ہے, یہ مال اللہ کی ملکیت ہے. اس جان کو, اس سانس کو اللہ کی عبادت میں ہم کو گزارنا ہے, اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, اللہ کے بتلائے ہوئے راستے میں خرچ کرنا ہے. اگر ہم ایک ایک سانس اللہ کی مخالفت میں گزاریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے بدلے جہنم ہمارے حق میں ہوگی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے, آمین. بات چل گئی تھی, ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟ آسمانی بہت ساری کتابیں آئی, توریت, انجیل, زبور, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, ہر نبی پر کچھ نہ کچھ نازل ہوا. قرآن, کون سی وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے؟ توریت. توریت کو جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھ کر موسیٰ کو دیا تھا. وہ تختی نما تھی, تختی پر اللہ نے لکھ کے دیا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا تھا, جب وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے, ہارون کی داڑھی آ کے پکڑ لیا, تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے منع کیا لیکن یہ لوگ مان کہاں رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں پٹک دی تو وہ کیا ہے, تختی ٹوٹ گئی, 2 حصے ہو گئی تھی. بہت جلالی پیغمبر تھے. تو اللہ نے توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. ایک اور سوال کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس دنیا میں آسمان جو بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا, لیکن اپنے ہاتھوں سے کن چیزوں کو اللہ نے بنایا؟ اور نہیں, ہوا کو نہیں. ہوا کو تو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی. اور نہیں, دیکھیے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے. ایک عرش, عرش اللہ کا جو عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے, اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ قلم. قلم اللہ نے پہلے اپنے ہاتھ سے قلم کو پیدا کیا, اس کے بعد قلم سے کہا کہ اکتب کائنا من کان, قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک, اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. وہ اللہ کے پاس پورا رجسٹر, پورا ریکارڈ موجود ہے. قیامت تک کیا ہوگا, اللہ نے جب اپنے ہاتھ سے قلم کو پیدا کیا تو کہا اکتب کائنا من کان, قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈال. قلم نے پورا لکھ کر تیار کر دیا. تو پہلی چیز ہم نے کیا بتلائی؟ عرش. دوسری چیز قلم. تیسری چیز آدم. چوتھی چیز جنت عدن, جنت کا ایک طبقہ ہے, اللہ نے اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اور ایک کتاب توریت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, قرآن کو نہیں لکھا. اللہ توریت کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر موسیٰ کو دیا تھا. جی, السلام علیکم.